نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صحیح آداب و اخلاق حدیث نمبر 14 کو پڑھیں گے ہم. عن سلمة بن الاقوع رضی اللہ عنہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله فقال کل بیمینک قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فیہ. سلمہ بن اقوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. رسول اللہ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا. اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا. تو آپ نے فرمایا تجھے اس کی کبھی توفیق نہیں ہو. لستطاعت، تجھے اس کی استطاعت ہی نہ ہو. اس شخص نے ایسا تکبر کی وجہ سے کہا تھا چنانچہ وہ اپنا دایاں ہاتھ منہ تک کبھی نہیں اٹھا سکا. استغفر اللہ. فما رفعها الى فیہ، پھر وہ اپنا دایاں ہاتھ منہ تک کبھی نہیں اٹھا سکا. دائیں ہاتھ سے کھانا پینا دین میں کیا درجہ رکھتا ہے؟ آپشنل نہیں ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا پینا واجب ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانا پینا حرام ہے. واجب کے اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ حرام. اس وجہ سے کوئی اگر یہ کہے کہ میں دائیں سے کھا نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کا انکار کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ امر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امر کا قاعدہ کیا ہے؟ الامر یفید الوجوب، کہ امر واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے. تو یہ امر ہے، دائیں ہاتھ سے کھانے کا رسول اللہ نے حکم دیا تو یہ واجب ہے. اصول اس کا جانتے ہیں نا آپ. اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک بد دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دی، لستطاعت، کہ اگر تم نہیں کھا سکتے تو مجھے یہ توفیق ہی نہ ملے. اور پھر زمانے نے دیکھا کہ اس کو کبھی اپنے منہ تک ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہیں ہوئی. دائیں ہاتھ کبھی منہ تک نہیں اٹھا سکا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے اس کا دین میں کیا درجہ ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے اور گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ شیطان اور کفار کی مشابہت اختیار کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کا دایاں ہاتھ متاثر ہو، دائیں ہاتھ سے کھانا پاسبل نہ ہو تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کسی کا ہاتھ شل ہو گیا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے یعنی کسی کو فالج ہو گیا ہو، کسی کے ہاتھ کو کوئی ایسا پرابلم لاحق ہو گیا ہو کہ اس ہاتھ سے یہ عمل ممکن ہی نہ ہو. تو ایسی صورت میں پھر اگر وہ دائیں ہاتھ کو استعمال نہیں کرتا تو بات مختلف ہے. اگر ہاتھ کسی کا کام کرتا ہے تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی. امام نووی نے سلمہ بن اقوع کی حدیث کو ذکر کیا ہے کہ آپ نے اس آدمی کو کہا دائیں ہاتھ سے کھانا تناول کر. اس نے کہا مجھ میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں. تو آپ نے بد دعا کرتے ہوئے کہا اللہ تجھے کبھی اس کی طاقت نہ دے. کیونکہ تکبر کی وجہ سے اس نے ایسے کہا تھا تو رسول اللہ نے بد دعا دی جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے شل ہو گیا. آپ کا اس کے لیے بد دعا کرنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ، کہ بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. دو راستے ہیں، ایک رحمان کا اور دوسرا شیطان کا. انتخاب
کرنے والے کا کام ہے کہ وہ چاہے تو رحمان کا راستہ سنت کا طریقہ اختیار کر لے اور چاہے تو شیطان کا طریقہ اختیار کر لے. ہمارے اشتہارات، ہماری سوسائٹی میں میڈیا کے توسط سے بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کو فخریہ طور پر پیش کیا گیا. لوگوں نے اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ ایک ہاتھ میں آپ کے ڈرنک ہے اور ایک ہاتھ میں آپ کے برگر ہے یا کوئی دوسری کھانے کی چیز ہے، تو دائیں ہاتھ سے بھی کھا رہے ہیں بائیں ہاتھ سے. یہ اینیمل لائک بیہیویئر ہے کہ آپ یوں جیسے کسی لشکر پہ ٹوٹ پڑے، اس طرح سے ٹوٹ پڑے. یہ ہیومن بیہیویئر نہیں ہے، رائٹ وے نہیں ہے، انسان کو سوٹ ہی نہیں کرتا. جس ہاتھ سے گندگی صاف کرتا ہے اسی ہاتھ سے وہ کھانا بھی شروع کر دے. کتنا خوبصورت دین ہے ہمارا. طہارت اور غلاظت کے مقامات ایک نہیں ہیں، ان کو صاف کرنے کے ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے الگ الگ رکھے گئے. انسان کو یہ افضل مقام دیا گیا کہ وہ پاک طریقے سے کھائے. تو ناپاک ہے طریقہ بائیں ہاتھ سے کھانے کا، اگر سے بایاں ہاتھ دھونے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، لیکن کھانا تب طیب ہوگا، کھانا کھانے کا طریقہ تب قبول ہوگا اللہ کے یہاں اگر دائیں ہاتھ سے کھایا جائے. بعض لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو گلاس بائیں ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، جو جائز نہیں، کیونکہ بائیں سے پینا حرام ہے. حرام صرف ضرورت کے وقت جائز ہوتا ہے. گلاس کو نیچے سے پکڑیں اور پانی پی لیں، اس سے تھوڑا سا وہ سالن وغیرہ سے آلودہ ہوگا. آج کل ڈسپوزیبل گلاسز بھی ہوتے ہیں، اگر سالن کسی گلاس کو لگ بھی جاتا ہے تو ایسے گلاسز پھینک دیے جاتے ہیں. عام طور پر لوگ یہ بھی عذر پیش کرتے ہیں کہ ہاتھ جو ہے وہ سالن سے بھرے ہوئے، اگر گلاس پکڑیں گے تو وہ بھر جائے گا، اس لیے گلاس نہیں پکڑتے. افضل پانی تو وہ ہے، فائدہ بھی وہی دیتا ہے جو کھانا کھانے سے پہلے پیا جائے. عادتاً درمیان میں بھی پیا جاتا ہے، بعد میں بھی کسی کو ضرورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اصولی طور پر جو چیز بدن کے لیے بھی سب سے زیادہ مفید ہے وہ پہلے پیا جانے والا پانی. میڈیکلی بھی یہ چیز ثابت ہے. سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا. اور یہ بات تو سچ ہے کہ جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. تو اس حدیث میں ہم نے دیکھا دائیں ہاتھ سے کھانے کا رسول اللہ نے حکم دیا. دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، اور نبی کی نافرمانی سے بچنا چاہیے ورنہ نحوست پیدا ہوتی ہے اور انسان اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. برتن کے درمیان سے کھانا مکروہ ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البرکۃ تنزل وسط الطعام فکلوا من حافتیہ ولا تأکلوا من وسطہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے، اس لیے برتن کے اطراف سے کھاؤ اور درمیان سے نہ کھایا کرو. اگلی حدیث ہم دیکھیں گے. وعن عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ قال کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قصۃ یقال لها الغراء يحملها 4 رجال فلما اصحوا وسجدوا الضحى اتي بتلك القصات يعني وقد ترد فيها فالتفوا عليها فلما كسروا جسى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه الجلسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا.
ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلوا من حوالیها ودعوا ذروتها یبارک فیہا. حضرت عبداللہ ابن بصر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا جسے غرہ کہتے تھے. اس کو 4 آدمی اٹھاتے تھے. جب صحابہ نے چاشت کی نماز ادا کی تو اس پیالے میں سرید بنا کر لائی گئی. سارے اس پر جمع ہو گئے. جب تعداد زیادہ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. ایک دیہاتی کہنے لگا یہ آپ کیسے بیٹھ گئے ہیں؟ رسول کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت والا بندہ بنایا ہے اور متکبر اور سرکش نہیں بنایا. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اطراف سے کھاؤ اور درمیان کو چھوڑ دو، اس میں برکت نازل ہوگی. تو حدیث جس کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ درمیان سے کھانا مناسب نہیں. ریزن کیا ہے؟ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بیچ میں سے پہلے کھا لے تو اس کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے. یہ برکت کیا ہے؟ ان سین، جس کا عقل سے اندازہ نہیں لگا سکتے لیکن محسوس کر سکتے ہیں. اللہ تعالی کی طرف سے خصوصی رحمت ہے یہ برکت. تھوڑی چیز بہت زیادہ افراد کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یعنی چیز اتنی ہی ہوتی ہے لیکن اس میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلسل رحمت ہو رہی ہے. اس سے زیادہ لوگ جو ہے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس کے باوجود اس کے اندر وہ کمی واقع نہیں ہوتی. تو پلیٹ اور ڈشز وغیرہ کی ایک طرف سے کھانا چاہیے. عام طور پر ہمارے یہاں ڈش میں کھانے کا تصور بھی نہیں، یا اسی طرح سے بڑے برتن میں کھانے کا تصور نہیں. عربوں کے یہاں اجتماعی طور پر جب کھانے ہوتے ہیں اسی طرح سے لوگ کھاتے ہیں، ایک ہی برتن سے تمام افراد کھاتے ہیں. جب سارے لوگ اکٹھے کھاتے ہیں تو مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے، اور درمیان سے اگر کوئی پہلے کھا لے تو برکت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان سے کھانے کو منع فرمایا. حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن بصر کی احادیث سے یہی رہنمائی ملتی کہ انسان ایک جانب سے کھانا شروع کرے، اگر کچھ اور لوگ اس کے ساتھ شریک ہیں تو پھر اپنے سامنے سے کھائے اور دوسروں کے آگے سے کھانے سے گریز کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے. یہ بات بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان البرکہ تنزل فی وسط الطعام، یعنی برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ برتن کے درمیان سے کھاتا ہے تو کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. اہل علم فرماتے ہیں کہ جب کھانا مختلف قسموں کا اور ان میں ایک نوع درمیان میں ہو تو اس صورت میں انسان درمیان سے اٹھا کر کھا سکتا ہے. مثال کے طور پر گوشت کے ہمراہ مختلف کھانے سامنے پڑے ہوئے ہیں، گوشت کو درمیان میں رکھا گیا ہے تو اب گوشت کو درمیان سے اٹھا کر کھایا جا سکتا ہے کیونکہ اطراف میں گوشت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کدو کو برتن کے درمیان سے اٹھا کر کھایا تھا. یعنی مراد یہ کہ وہ شوربے کی صورت میں ہے تو اب وہ مختلف جگہوں پہ، تو اگر کہیں یعنی وہ درمیان میں بھی آ جاتا ہے تو اسے لیا جا سکتا ہے. اب یہ ایسی صورت میں ہے کہ جب یعنی ایک ہی ڈش ہے اور یا ایک ہی تشت ہے جس کے اندر کھانا رکھا ہوا ہے جہاں سے اٹھا کے کھانا ہے. نارملی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہاں بھی اب ایسے پلیٹرز ملتے ہیں، لیکن عربوں کے یہاں تو یہ رواج ہے کہ گوشت کی بھی مختلف ڈشز ہیں، تو جب ڈش بڑی بنائی جاتی تو اس میں یہاں پہ مٹن ہے، فش ہے، پرندوں کا گوشت ہے، اسی طرح سے بیف ہے یا اونٹ کا گوشت ہے، مختلف طرح کے گوشت مختلف جگہوں پہ رکھے. اب جب مختلف طرح کی چیزیں تو اس کو درمیان سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. عبداللہ ابن بصر کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ چاشت کی نماز پڑھنی چاہیے، یہ سنت ہے. جب سورج نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو چاشت کی نماز کا یہ وقت اور زوال سے
تھوڑا وقت پہلے تک وہ پڑھی جا سکتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ اس کا نام بھی بدل جاتا ہے. جیسے سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی جائے تو اس کو اشراق کہتے ہیں، تھوڑی لیٹ کر کے پڑھی جائے تو اسے چاشت کا نام دیا جاتا ہے. اور جب سورج جوبن پر ہو کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے جلن محسوس کریں تو اسے اوابین کی نماز سے موسوم کیا جاتا ہے، جو طلوع آفتاب سے لے کر زوال سے تھوڑا پہلے تک کسی وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے. یعنی نماز ایک ہی ہے، آپ اسے اول وقت ادا کریں گے بالکل سورج نکلتے ہی تو وہ اشراق ہے، تھوڑا لیٹ کر کے پڑھیں گے تو وہ چاشت ہے، اور جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگیں یعنی تھوڑا سورج زیادہ روشن ہو جائے، تقریباً آج کل اگر دیکھیں 10:30 کے قریب، سردیوں میں تو ویسے ہی پاؤں نہیں جلتے لیکن گرمیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ بہت شدید ہو جاتی 10-10:30 کے قریب، وہ اوابین ہے، یعنی اس وقت پہ اوابین ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے آپ اشراق پڑھو پھر چاشت پڑھو پھر اس کے بعد اوابین پڑھو، یہ نماز ایک ہی ہے. لیکن پڑھنے والوں کے لیے وقت مختلف ہو سکتا ہے، ہر ایک کی اپنے اپنے روٹین ہے، آپ جس وقت پہ بھی ادا کرنا چاہو ادا کر سکتے ہیں. یہ نماز سنت ہے، اس لیے انسان کو اس پر محافظت کرنی چاہیے. اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسانی اعضاء پر جو صدقات صبح کے وقت واجب ہوتے ہیں اس کی ادائیگی سے سارے صدقات ساقط ہو جاتے ہیں. نبی مکرم کا ارشاد گرامی ہے، جب بندہ صبح کرتا ہے تو اس کے ہر عضو پر صدقہ واجب ہوتا. یہ صحیح بخاری کی 2707 نمبر روایت. سوال یہ پیدا ہوتا ہے صدقے کا مطلب کیا ہے؟ صدقہ صرف مالی سے نہیں دیا جاتا بلکہ تسبیح و تقدیس، تکبیر و تحلیل، قراءۃ القرآن، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کسی انسان کی مدد کرنا، اچھی بات کر دینا، حتیٰ کہ اگر آدمی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، اور ہر وہ چیز جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے صدقہ ہے. چاشت کی 2 رکعتیں ان تمام امور سے کفایت کر جاتی ہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ہر روز ادا کرنا سنت، کیونکہ جسم کے ہر عضو پر روزانہ ہی صدقہ واجب ہوتا ہے جو ہر روز کی ادائیگی سے ساقط ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے بلکہ ایسی کیفیت میں بیٹھے جس سے جلدی سے اٹھ سکے. گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے، اس سے زیادہ کھانا بھی نہیں کھا سکے گا کیونکہ زیادہ کھانا صحت کے لیے بھی مضر. اور امام الانبیاء نے پیٹ کو برا برتن کہا ہے. فرمان رسول ہے کہ انسان نے پیٹ سے برے کسی برتن کو نہیں بھرا، اگر اسے پیٹ بھرنا ہی ہے تو پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے. اس طریقے سے کھانا نفع بخش ہوگا. اب کھانا کھانے کا وقت کیا ہے اس کی تعیین نہیں، جس وقت بھوک ستائے اسی وقت کھا لینا چاہیے. اگر کوئی کہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے سے وقت عشاء سے پہلے ہی بھوک لگے گی اور کھانے کی طلب ہوگی تو جواب یہ ہے کہ جب بھوک ستائے کھا لے، مگر تھوڑا کھانے سے جلدی ہضم ہو جائے گا اور معدے میں پڑے رہنے سے متعفن ہو کر بیماریوں کا باعث نہیں بنے گا. ہاں اگر کبھی کبھی خوب سیر ہو کر کھا لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو دودھ پلایا تو اسے خوب سیر کیا اور کہا اشرب 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 حتی قال ما اجد له مساغا، پیو پیو مزید پیو، حتیٰ کہ ابو ہریرہ نے کہا اب میرے اندر مزید گنجائش نہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے ثابت ہوا کہ بسا اوقات خوب سیر ہو کر کھا لے تو کوئی گناہ اور حرج نہیں، مگر بہتر یہی ہے کہ صرف 1/3 حصہ پیٹ کا کھانے کے لیے مقرر کرے. حدیث سے پتہ چلتا ہے پلیٹ کے درمیان سے کھانا منع ہے، اور بدترین برتن پیٹ ہے انسان کا، اور کبھی کبھار سیر ہو کر کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پہ ایک خاص باتیں اور بھی ہیں. رسول اللہ کے برتن کو 4 آدمی اٹھاتے تھے. کیا رسول اللہ کا برتن اتنا بھاری تھا؟ ہاں اس دور میں پتھر کے برتن، پتھر کے پیالے بھی ہوتے تھے، اور جب زیادہ افراد کے لیے غرہ بڑا برتن تھا جس کو ایک فرد نہیں اٹھا سکتا تھا. جیسے آپ دیکھیں پتھر کی چکی کبھی دیکھی آپ نے؟ اس کا اکیلے انسان کے لیے اٹھانا مشکل ہوتا ہے نا. اسی طرح سے پتھر کے اگر پیالے ہوں، پیالے سے مراد یہ والا پیالہ نہیں ہے، ظاہر ہے اس میں کتنے لوگوں کا ہاتھ جائے گا، بڑا پیالہ ہے. اور چونکہ سرید اس میں بنایا جاتا تھا تو سرید بنانے کے لیے پیالے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر سرید اس والے تشت میں بنایا جائے تو شوربہ سائڈوں سے بہہ جائے گا، کیونکہ اس میں زیادہ شوربہ ہوتا ہے. جس وقت
گوشت کے شوربے میں روٹی بھگو دی جاتی توڑ توڑ کے اس کے لقمے، تو وہ بھیگی ہوئی روٹی جو ہے اور شوربہ بہت مزہ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کھانوں سے زیادہ پسند تھا۔ اس میں ارادہ کرنے والی بات کیا ہے؟ مل کے کھانے کی بھی اور کم کھانے کی بھی، اور اشراق کی نماز شروع۔ بات یہ ہے کہ بخیلی کی وعید ہے اس میں، اگر بخیلی ہے تو پھر وعید ہوگی، اور اگر کسی کے پاس ہے ہی نہیں مالی صدقہ کرنے کو بہت کچھ، تو ظاہر ہے کہ پھر تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایسے افراد آئے تھے جن کے پاس مال نہیں تھا صدقہ کرنے کو، تو انہوں نے کہا کہ مال والے ہم سے سبقت لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں انہیں تسبیحات سکھائی تھی۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد دوبارہ شکایت کرنے کے لیے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مال والے دوبارہ یہ کام بھی کرنے لگ گئے، تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ فضیلت دے دے اس کی فضیلت کو میں تو نہیں روک سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال خرچ کرنا اپنی جگہ پہ، اور یہ یعنی کام اپنی جگہ پہ، لیکن اگر کوئی زیادہ مال خرچ نہیں کر سکتا اور اسے صدقہ کرنا چاہیے تو بہرحال یہ نماز کفایت کرتی ہے، لیکن بخیلی سے کفایت نہیں کرتی۔ کہ کوئی کسی کے پاس مال بھی ہے اور وہ اسے سینت کے رکھنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے تو کفایت نہیں کرے گی۔ جو بھی کنز بنائے گا، خزانہ کر کے رکھے گا مال، انا مالوکا و انا کنزوکا، اسے یاد رکھنا چاہیے، اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعید ہے ہی۔ بندے کی عزت اللہ کے آگے جھکنے میں ہے، بندے کی عزت یہی ہے، اس کا کرم یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔